راؤ محمد افضل پروفیسر ہیں، انالسٹ ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام، کیا حال ہے آپ؟ جی ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ جی اب آپ بہاولپور سے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کو اسٹوڈیو میں بلائیں، اور جو حالات چل رہے ہیں، یہ جو لوگ بھاگتے ہیں مری کی طرف اور برف باری دیکھنی اور سردی کے موسم میں، تو ویسے تو اچھی بات ہے، انجوائے کرنا چاہیے موسم کو، ہم بھی اس کے حق میں ہیں، لیکن دیکھیں جب آپ کو حالات پتہ ہیں تو ایک مینجمنٹ کے ساتھ ہر چیز ہو تو اچھی لگتی ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ صرف حکومت کو بلیم کرنا ٹھیک نہیں ہوتا؟ نہیں، اس میں یہ جو موجودہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس میں کوئی انہونی بھی نہیں ہوئی۔ ایک تو ناگہانی آفات آتی ہیں نا، کوئی آدمی کچھ نہ کر سکے۔ ایک ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر کسی بری صورتحال میں اپنے آپ کو ڈالنا، اس کے لیے ایجوکیشن کی، شعور کی اور تھوڑی سی بھیڑ چال کی کمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو مری میں پچھلے ویکینڈ پہ برف باری اتنی ان ایکسپیکٹڈ بہت زیادہ ہوئی ہے، اس میں لوگ پھر بھی باز نہیں آ رہے تھے وہاں جانے کو۔ اب یہ شعور کی کمی، یا آپ یوں کہنا چاہیے کہ بھیڑ چال کے علاوہ اور کیا چیز تھی؟ مناسب یہ ہے کہ آپ ان حالات سے سبق سیکھ کے جو پہلے آپ کے ساتھ پیش آ چکے ہو۔ آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے بھی مری میں کتنے بڑے حادثات پیدا ہوئے۔ وہ یوں ہی ہوا کہ لوگ پھنس گئے، برف باری ہوئی، برف باری میں وہ پھنس گئے، اور پھنسنے کے بعد حادثات بھی ہوئے، وہیں کے وہیں انہوں نے گاڑی کے ہیٹر چڑھائے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک گاڑی میں تو سب 4 یا 5 لوگ تھے، وہ مردہ پائے گئے۔ اب یہ بتائیں کہ کون بیوقوف ہے جسے پتہ ہے کہ مری کی گنجائش کتنی ہے؟ برف باری کی آپ خبر سنتے ہیں، اور گجرانوالہ اور گجر خاں اور پتہ نہیں لاہور سے اور پیچھے بھاگتے ہیں مری کی طرف۔ اس صورتحال میں جب کہ سڑکیں بند ہو گئیں، جب کہ وہاں جانے کی گنجائشیں، اور ویسے بھی آپ کو پتہ مری کی ایک کیپیسٹی ہے، فرض کریں اگر وہاں پر 50,000 گاڑیاں آتی ہیں تو 5 لاکھ گاڑیاں آپ اندر لے جانے کی کوشش کریں گے، چوک ہو جائیں گے، اور چوک ہونے کے نہ آپ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، پیٹرول ختم ہو جائیں گے، بچے آپ کے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شعور کی کمی جون سی ہے وہ زیادہ خطرناک ہے بنسبت اس کے کہ گورنمنٹ نے کیا کیا اور کیا نہیں۔ ہمارا طریقہ واردات یہ ہے کہ ہم بعد از مرگ واویلا کرتے ہیں، یعنی پہلے ہم ایسا کام کرتے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی بڑا نقصان ہو جائے، پھر بلیم شروع کر دیں گے، فلاں نہیں پہنچا، فلاں نہیں۔ آپ بتائیں کہ کسی ایسی جگہ میں پھنس جانا جہاں گورنمنٹ کیا ہیلی کاپٹر بھی نہ پہنچ سکے، اس میں گورنمنٹ کا کہاں قصور ہوگا؟ میں تو یہ کہوں گا کہ اس بار ایک بار اچھی ہوئی جو میں نے دیکھا، وہ یہ ہوا کہ گورنمنٹ نے بہت سے لوگوں کو جانے سے روک دیا، ورنہ دیکھیں پھر بھی کوشش کر رہے تھے اور اس سے سڑکیں چوک ہو جانی تھی۔ تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ برف باری ہو یا پہلے وہ بارشیں اور وہ سیلاب، ملتی جلتی چیزیں ہیں نا، تو آپ اس قوم کو شعور کی ضرورت ہے کہ آپ دکھاوے کے لیے اور بے مقصد ہلا کر کے اپنی زندگی کو داؤ پہ نہ لگائیں، لوگوں کی زندگی کو بھی داؤ نہ لگائیں۔ یعنی فرض کریں جہاں 50,000 کی گنجائش ہے، 5 لاکھ گاڑیاں ہوں گی، تو آپ کیا وہ بھی پھنس جائیں گے؟ ٹھیک ہے، پہلے سے وہاں موجود ہیں لوگ، سیفٹی کے انتظامات ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ مری میں بجلی بھی بند تھی، اب بتائیں بجلی بند ہے، وہاں زندگی خراب ہو رہی ہے، برف باری ہو چکی ہے، آج بھی سنا ہے میں نے تو کہ آج بھی بارش کے امکانات ہیں اور برف باری کے بھی امکانات۔ اب سارا پاکستان آج ہی وہاں پہنچنا چاہے گا، تو پھر اس کے جو اثرات ہوں گے اس میں پہنچنے والوں کا قصور نہیں ہے۔ ہم نارملی جتنے پروگرام آپ دیکھیں ٹی وی پہ، اس پہ نارملی باقی چیزوں کے یہ انتظام نہیں تھا، یہ انتظام نہیں تھا، کبھی ہم نے اپنے گریبان میں قوم کے حیثیت سے جھانکا ہے کہ ہم ہیں کہاں؟ کیا ہمیں اتنا بھی نہیں پتا کہ اپنی جان کی حفاظت کیسے کرنی ہوتی ہے؟ اگر آپ اپنی جان کی حفاظت کرنا سیکھ جائیں، لوگوں کی جان کی حفاظت بھی خود بخود ہو جائے گی، کیونکہ آپ بھی تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار ہے اس کو ایجوکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور تھوڑا سا انتظامی طریقے سے بھی اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک لمٹ ہونی چاہیے ہر چیز۔ چینلائز کس وے میں کرنا چاہیے؟ ایک تو ہے کہ تعداد کے حساب سے،
ایک یہ ہے کہ جب ایسے موسم کی پیشن گوئی ہے تو کیا آپ نے اس کی حفاظتی تدابیر کی ہوئی ہیں؟ اب جیسے فرض کریں آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلی دفعہ حفاظتی تدابیر میں برف باری کے علاقوں میں انہوں نے کہا تھا کہ چین لگی ہوئی ہونی چاہیے. آپ مجھے ایک بھی گاڑی دکھا دیں گے جس میں یہ چین لگا اور حادثات جائیں گے ہو ضرور. رہے ہیں ان نو ڈاؤٹ. جو سی ایم پنجاب ہیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں, وہاں سے پوری اپڈیٹ لے رہی ہیں, ہر چیز بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے ادارے. لیکن پرابلم از دیٹ کہ جو انڈیویجولی ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ہم کتنی نبھا رہے ہیں. وہی آپ کی بات کہ چین, یہ جو چین نہ لگنے کی آپ نے بات کی ہے, گاڑیاں سلپ ہونے سے ہی حادثات ہو رہے ہیں اور کوئی ادر ریزن ہمیں نظر نہیں آ رہا, کیونکہ برف کے علاقے میں یہ ہوگا. پھر یہ ہے کہ آپ نوٹ کریں کہ زیادہ تر کوئی پروفیشنل لوگ بھی نہیں, کوئی یہاں کے لوکل لوگ اس طرح کی حماقت نہیں کرتے. انہیں پتہ, جب میں آیا ہوں فرض کرو میں بہالپور سے آیا ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں, پہلی دفعہ مری میں شوق میں بھی وہ گئے ہیں تو پورا لاہور پہنچ جاتا ہے پورا. اچھا مجھے پتہ نہیں کس طرف کھائی ہے کس طرف نہیں ہے. برف آپ کو پتہ ہے ایک سا کر دیتی ہے. اب اگر ذرا سے غلطی ہو جائے اور حادثہ ہو جائے گا تو بات یہ ہے کہ حکومت شعور دے سکتی ہے, حکومت خدا نہ کرے کچھ ہو جائے تو کوشش کر سکتی ہے. بات یہ ہے کہ مریم نواز کیا کرے یا نواز شریف کیا کرے یا کوئی بلاول بھٹو کیا کرے یا کوئی بات یہ نہیں, حکومت کیا کرے جب میں خود ہی خودکشی پر آبادہ ہو جاؤں. تو یہ میں اسے خودکشی کہوں گا کہ جانتے بوجھتے وہ کام کریں آپ جس کا پورا امکان ہے کہ وہ ہو سکتا ہے. تو آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, کہتے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم بزم خود سارے اپنے آپ کو سب سے زیادہ باشعور سمجھتے ہیں, اور سب سے بے شعور ہونے کی نشانی یہی ہے جو ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں. یہ بے شعور ہے, لیکن کسی جاہل کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جاہل نہیں سمجھتا اور عالم. اب کسے نہیں پتا کہ آپ پورے اس ہوٹل میں جائیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, اگر آپ کو تفریح کا شوق ہو گیا, اس ہوٹل میں جائیں جہاں کوئی ہیٹنگ کے بھی نظامات ہیں, بجلی کے, جنریٹر کے نہیں, آپ سارے لوگ نہیں افورڈ کر سکتے. اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے تو اس ایسے موسم میں جائیں جہاں یہ چیزیں آرام سے مینیج ہو جائیں. آپ نے کہا نا مینیج کیسے کر سکتی ہیں, آپ کو اسی وقت جیسے ہی آپ خبر سنیں گے ٹی وی پہ بھی آج برف باری شروع ہو گئی ہے, آپ چل دیں گے. جب تک آپ وہاں پہنچو گے یا راستے میں پھنس جاؤ گے یا پھر واپسی کی گنجائش نہیں رہے گی. پھر وہاں جائیں گے, وہاں جا کر بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اچھے لوگ تو ہیں لیکن کئی ہیں کہ جو موقع سے فائدہ اٹھانے والے ہیں. اب آپ وہاں پہنچ جائیں گے اور پھنس جائیں گے. اب آپ ہوٹل ڈھونڈتے پھریں گے, وہ ہوٹل جس میں پہلے 2,000 روپے کرایہ تھا وہ کہہ کہ 5,000 لاؤ, وہ ظاہر ہے پھر آپ دے دیں گے. اور پھر اس کے بعد ٹی وی پہ چینل پہ آ کہیں گے ہمارے سے اس نے 2,000 والے نے 5,000 لیے, یہ وہ. تم وہاں کرنے کیوں گئے, کیا گئے تھے؟ اب آپ کے پاس چیس نہیں رہا, اس نے آپ کے موقع کا فائدہ اٹھایا, اس کو سزا ہونی چاہیے. جس کا ریٹ 2,000 ہے اس نے اگر, لیکن بات ہے کہ آپ کو بھی کچھ سزا نہیں تو کم از کم یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں کچھ آپ کو بھی شعور آنا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو کیوں کہتے ہیں کہ ہم باشعور شہری ہیں. آپ باشعور نہیں ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے, آپ لوگوں کو صحیح بات نہیں بتا سکتے. میں تو کہتا ہوں جو آپ جاری ہوں اور میری آپ پڑوس میں ہے, میں کہوں گا یہ آپ کا دماغ خراب ہے, کیونکہ ہماری اگر اتنی فریکنس ہے, دماغ خراب ہے کہ بلا وجہ جا رہی ہو, اور واپسی پہ کہیں پھنس گئی تو پھر وہاں سے موبائل فون کرو گے, پھر کہو گے بھی ہمارے تو بیٹری ڈاؤن ہونے والی ہے پہنچو. پھر سارے تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک پوری ایجوکیشن کی ضرورت ہے. یہ اتفاقاً مری کا واقعہ نہ لیں. اب دیکھیں آج برف باری مجھے لگتا ہے شمالی علاقوں میں سب میں ہوگی, تو آپ جہاں جہاں ہیں وہیں بہتر طریقے سے مینج پہلے سے کر بس. انسان میں آپ نے تعداد روکنے کی بھی بات کی, کس طرح سے روکا جائے, کیا کوئی مسئلہ نہیں, کیا اس کا کوئی مسئلہ نہیں. اب تو اسٹریٹجی تو بالکل سیدھی ہے. اب تو ہے ویسے بھی زمانہ ایسا آ گیا کہ یہ جو آپ کے ایم ٹیگ لگ گئے نا یہ وہ, اب تو ڈیٹا تک ہر ٹول پلازا سے گزر کے جا رہے ہیں آپ, ہر چیز کا. اچھا آپ نے جتنے گاڑی وہاں سے پہلے پائیے والی بنیاد پہ تو آپ یہ کر دیں, آپ یہ کر دیں کہ یہاں گنجائش اتنی ہے, اتنی پارکنگ ہو سکتی ہے, اتنی جا سکتی ہے, اس کے بعد آپ نہیں جا سکتے. بس کوئی وہ حج پہ تو نہیں کہ بھی اگر آپ آج نہ پہنچے تو حج سے رہ جائیں گے.
مطلب کوئی مذہبی فریضہ انجام کرنے، ایک تفریح کے لیے جا رہے ہیں، اور تفریح اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے عذاب بنا کے بیٹھ جائیں آپ. تو اس کے لیے ہے کہ اس کا ڈیٹا موجود ہوتا ہے، آپ طے کر دیں کہ اتنے جانے دیں گے، اتنے نہیں جانے دیں گے. اور اس میں ایک اور بھی ذہن میں رکھیں، اسی چیز کو، یہ اب حکومت کی بڑے لوگوں کی بات ہے، اسی چیز کو کرنے کے لیے ہمارے مس یوز بھی شروع ہوتا ہے. وہ جو اہلکار جو اس چیز پہ آپ لگائیں گے، وہ بعض اوقات یہ ہوں گے کہ مجھے کسی وجہ سے جانے دیں گے اور آپ کو نہ جانے دیں گے، تو یہ نہ ہو کہ ہم کوئی وہ اس پہ بھی چیک ہو اگر کچھ ہے. تو یہ بات یہ ہے کہ ہم اس وقت تک پوری بڑی قوم نہیں بن سکتے جب تک ہم ایک رولز ریگولیشن جو بنائیں ہر چیز میں، اس کو اسی طرح امپلیمنٹ نہ کریں جس مقصد کے لیے وہ بنائے تھے. امپلیمنٹ ہم نہیں کرتے یا اس کا مس یوز شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہی چیز جو آپ نے رحمت کے لیے، اچھائی کے لیے بناتی، وہ زحمت بھی بن جاتی. تو بس یہ ساری چیزیں مل کے کرنا پڑے گا. اور مل کے کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ حکومت ہر وہ پالیسی جو بناتی ہے اس کو جس جذبے کے تحت وہ بنی ہے، جو قانون، اس کو امپلیمنٹ کرتے رہا. تو یہ اسی طرح یہ بھی تعداد کیوں نہیں دیکھیں میرے پاس اتنی گنجائش ہے، تو میں اگر اتنی چیزیں آؤں گا تو باقی چیزیں تو کسی ضائع ہو کے جائیں گی نا. تو یہی چیز وہ ہے کہ آپ اتنی فرض کریں کہ آپ کہتے ہیں بھی سائیکل ہو سکتا ہے 5 لاکھ گھر سے، میں مجھے نہیں پتا کہ صحیح تعداد کیا ہے، تو آپ 5 سے 6 لاکھ کس طرح جانے دے رہے ہیں؟ کوئی اوپر سے تو نہیں آ رہے نا، انہی سڑکوں سے جا رہے. تو اس کو مینیج کریں. پھر وہاں پہ لمٹ لگا دیں آپ کہ جس نے سٹے کا ہے، دیکھو نا سٹے کا ہے صحیح آپ رہو، نہیں تو بھائی جاؤ اپنا. تو یہ چیزیں نا کر لیں گے اگر کوئی کرنا چاہے گا. اور سب سے زیادہ تو پھر میں آج کا میرا جو موضوع ہے وہ حکومت کی طرف کم ہے. بالکل میں اپنی طرف زیادہ اس معاملے میں تو وہ بالکل کچھ کر ہی نہیں سکتے. میں کہتا ہوں یہ عوام الناس اور عام لوگ جون سے ہیں، کیوں اپنے جان کے بھی دشمن ہوئے، بچوں کی جان کے دشمن ہوئے ہیں. بچوں کو لے کے چل دیں گے. اب اللہ نہ کرے وہاں کوئی، میں صرف اتنی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایسے حادثات ہوئے ہیں کہ ہم 20 سال میں جتنی 5 فٹ سے زیادہ مری میں برف بڑی ہے، اور کہیں سٹک ہو جائے گاڑی، اور حکومت اگر فرض کریں آپ کی گاڑی میں کھانے کی نہیں اور چھوٹے بچے آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ 5-6 گھنٹے کوئی آپ تک بندہ بھی نہ پہنچ سکے، اس کے لیے مزید کوئی دھماکہ ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی حادثہ ہو جائے گا. میں دوبارہ وہ 2 سال پہلے والا واقعہ بتاؤں گا کہ وہ پھنس گئے تھے. پھنسنے کے بعد برف نے انہیں گاڑیوں کو ڈھانپ لیا. انہوں نے ہیٹر وغیرہ بھی چلائے، جو کچھ بھی چلائے، جب تک گاڑی چل سکی چلی، لیکن اس میں پھر وہ دوسری گیسز پیدا ہو گئیں اور وہ اس سے بالکل ایسے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. میں پھر دوبارہ کہوں گا ناگہانی حادثات سے تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا، لیکن آپ ایک انسانی کوشش تو ایسی کریں جس میں اب آرام سے سیف جائے، انجوائے کرنے کی پوری حق ہے ہر ایک کو، تفریح بھی کرے. اب وہ چل دیں گے بس. تو اس چیز کو بار بار. اچھا یہ تو ہم نے مری کے پہاڑوں کی بات کی. آپ دیکھیں کشمیر کی طرف بھی لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں، رستے خیر بند ہوں تو پھر وہ مجبوری بن جاتا ہے، وہ پھر مری تک سٹے ہو جاتا ہے. لیکن جو وہ کہتے ہیں نا جو وہاں تک نہیں اپروچ کر پاتے، تو یہ سارا جو کراؤڈ ہے آپ نے دیکھا، یہ اوپر پہلے تو منار وغیرہ ہوتے تھے اور پہاڑوں پہ مرگلا کی طرف، مرگلا ہلز کی طرف آ جاتا ہے. یہاں پر بھی اتنا کراؤڈڈ ہو جاتا ہے کہ لوگ بہت بہت دیر تک پھنسے رہتے ہیں، اور یہاں پر بھی گاڑی سلپ ہونے کا اتنا ہی خطرہ ہوتا ہے. ہاں یہاں پر بھی لوگوں کو آئی تھنک یہ یہاں پر بھی میں نے دیکھا. اچھا ویسے لوکل لوگ نہیں ہوتے زیادہ، یہاں پہ بھی وہ لوگ ہوتے ہیں. اب وہاں سے رستہ بند کر دیا جی، مری میں اتنے لوگوں کی جیسے خبر آئی کہ جی اب اور زیادہ لوگوں کو نہیں جانے دیا جا رہا، تو وہاں سے اپنا راستہ جو ہے وہ بدلتے ہیں اور اس طرف آ جاتے ہیں مرگلا ہلز کی طرف. تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ لوگوں کو روکنا جو ہے وہ اتنا مشکل ہے کہ وہ امپاسبل والی. اس پہ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں مائنڈ سیٹ بدلنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے کسی برف باری کی بھی ضرورت نہیں، بارش ہو نہ ہو، حادثے کی ضرورت. ہمارا شعور کیوں نہیں فوراً طے کر سکتا کہ یہ ٹھیک ہے؟ یہ اب میں مثال کے طور پہ ابھی نیو ایئر تھا، میں بہارپور میں تھا. بہارپور میں ایک جگہ، صرف ایک جگہ انہوں نے انتظام کیا کہ بھی یہاں پہ نا وہ آتش بازی کے یہ جس طرح ہوتا ہے کوئی تھوڑا سا وہ ہوگا. پورے بہاولپور شہر
بالکل میدانی علاقہ, کوئی خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی نہیں, کوئی موسم کی خرابی نہیں ہے. پورا بھاولپور شہر اس طرف امڑ کے اور چل پڑا جب 12 بجنے میں کوئی آدھا گھنٹہ رہ رہا تھا. اچھا. اب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کو بھی ہوتا ہے نیچر, پھر وہاں چلتے ہیں جب سارے ہی وہاں جا رہے ہیں, جگہ کا میں نام نہیں لوں گا. اب وہ جناب نہر کے کنارے ایک سڑک تھی, نہر کے کنارے جب آتے گئے تو وہ بالکل ایگزیکٹلی جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ یہ منال کی طرف جاتے ہوئے بھی نہ کوئی پھسلنے کا خطرہ نہ کچھ نہیں خطرہ. وہاں اتنا رش ہو گیا کہ تقریباً 3-4 میل وہ جو جگہ تھی وہاں تک گاڑیاں چوک ہونے شروع ہو گئی. اب میں کہتا ہوں کہ کیا ہوا. جو شعور والے لوگ تھے ابھی گنجائش تھی کہ واپس پلٹ لیں, میں اب اصل بات کریں, وہ ہم بھی تھے بچوں کے ساتھ, ظاہر ہے کہ ہر ایک, ہم نے کہا بھی اگر 10-15 منٹ ہم نے دیر لگائی ہمارے پیچھے اتنی گاڑی آ جائیں گی ہم بیک بھی نہیں کر سکیں گے. ہم نے خیر فٹافٹ یو ٹرن اوپر, وہ ایک ہی سنگل ہی سڑک تھی 2 وے والی, وہ اس پہ خیر لیا. اسی طرح میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ یو ٹرن لے, لیکن ہم جب یو ٹرن لے کے 3-4 میل پیچھے پہنچ چکے تھے کلومیٹر, لیکن ابھی کچھ لوگ اسی طرح جا رہے تھے. اب پکی بات ہے اگلے دن جب رپورٹ ملی اس میں ہے کہ وہ 4 گھنٹے بیوقوف لوگ وہاں تو کیا پہنچنا تھا جس شوق میں جا رہے تھے, نہ واپس ہو سکے, آخر آئے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک جنرل جونس ہے نا ٹرینڈ, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے, ٹرینڈ بدلنے کی ضرورت ہے. واقعی آپ کا مائنڈ سیٹ بدلنے کی ضرورت ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک مائنڈ بنایا آج گھومنا ہے تو آج ہی گھومنا ہے. اگر خدا نخواستہ راستے میں کوئی ایسی سچویشن ہو گئی ہے تو پلیز گھر واپس چلے جائیں, وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ راستوں میں پھنس جائیں, یا آپ یہ سوچیں ایک راستہ بند ہوا دوسرے سے جا کر دیکھتے ہیں یا تیسرے سے جا کر دیکھتے ہیں. تو ہر جگہ پہ پھنسنے کے چانسز جب آپ کو نظر آ رہے ہیں, خطرہ نظر آ رہا ہے, تو خطرے کو دیکھ کر احتیاط کرنا جو ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. اچھا, پھر ایک ہے کہ 1 وے اگر فرض کی آپ کی ہے اور آپ کو یہاں تو مائنڈ سیٹ یا بے شعوری کا یہ ہے, آپ اس طرف آ نہیں سکتے, آپ الٹے آ جائیں گے, جانے والے ادھر, نہ آپ جا سکتے نہ وہ جا سکتے. اب وہ کوئی مریض ہے, کوئی خدا نخواستہ, تو بات یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کو تھوڑا سا دنیا میں ہم کو نرالے ہیں, دنیا بھر میں لوگ ایک ڈسپلن کے تحت چلتے ہیں تو وہ بہتر قومیں کہلاتی ہیں. تو ہم بہت بہتر قوم بن سکتے ہیں بشرطے کہ ہم بہتر سوچنا اور بہتر کرنا بھی شروع کر دیں. بالکل, اس سے زیادہ تو نہیں. تو یہ آپ نے باقی کا یہ بہتری کی طرف ہم آتے کم ہے نا, بہتری کی طرف ہم بہتری کو سمجھتے کم ہے کہ بہتری کہتے کس کو ہیں. ہمارے نزدیک اگر بہتری یہ کہ آج ہم نے گھومنا پھرنا ہے تو ہم نے گھومنا پھرنا ہے. اچھا, یہ سچویشن آپ دیکھیں ہر جگہ ہو رہی ہوگی. اگر ہم باقی ایریاز تک پہنچنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, شاید یہ ایزی اپروچ ہے یہاں سے اسلام آباد سے جانے کے, اس لیے لوگ, ورنہ لوگوں کا بس ون ڈے کا وہ سمجھتے ہیں بھی صبح جائیں گے شام کو آ جائیں گے. یا پھر کچھ لوگ, بہت سے لوگ جو آؤٹ اسٹیشن سے آتے ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں, وہ جانا چاہتے ہیں وہاں اسٹے کرنا چاہتے ہیں, نہیں ملتا, پھر آ کر یہاں اسلام آباد میں اسٹے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن تھوڑا سا نا چیزوں کو ابھی تھوڑا سا لائن اپ کرنے کی ضرورت ہے ہر طرف سے, خاص طور پہ. اچھا, ہوٹل انتظامیہ کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ہوٹل انتظامیہ کو تو دیکھیں, بات سنیں, ہوٹل تو سارے رولز اینڈ ریگولر کے تحت ہونی چاہیے اور ہوتے بھی ہوں گے. حکومت کا ہر ایک کا ڈیٹا ہونا چاہیے. ان کا بھی یہی ہے, ان کا بھی یہ ہے کہ پورے انتظامات رکھیں, جتنے انہوں نے سہولتیں کا اناؤنس کیا ہوا ہے وہ دیں. اور ایک چیز کا اور خیال رکھیں کہ حکومت امپلیمنٹ کرائے کہ وہ ایکسٹرا چارجز نہ لیں لوگوں سے جب وہ مصیبت میں ہوں, اور امپلیمنٹ کرائے ان سے کہ وہ ویسے ہی ہوٹل تیار کریں جو سیف بھی ہوں. اب ہوٹل کی انتظامیہ سے میں صرف مری کو کنسنٹریٹ نہیں کرنا چاہ رہا. آپ کو یاد ہو پچھلے دنوں وہ بارشوں میں جو سوات کا واقعہ, وہ دریا کے اندر انہوں نے پلر کھڑے کر کے, اور وہ بات یہ ہے کہ یہ مسلسل کھلی آنکھیں رکھنے کی ضرورت ہے حکومت وقت کو, جو بھی ہو جس جگہ کی, کہ وہ ہوٹل پر جو قانون ہیں اس کے تحت ہوٹل بنے, اس کے تحت چلیں اور اسی کے تحت لوگوں کو کریں. تو پھر یہ جون سی ہے, پھر آپ کو, پھر وہ آپ نے وہ ڈیٹا کی بات کی تھی, جب آپ کے پاس ڈیٹا ہے کہ سڑکوں پر اتنی گنجائش ہے, آپ کو یہ بھی ڈیٹا ہے کہ وہاں ہوٹلوں میں یہ گنجائش ہے, اگر ہوٹل آپ کے رجسٹرڈ ہے تو آپ لوگوں کو کہیں کہ اس سے زیادہ تو آپ جانیں, آپ کا رہیں گے کہاں,
اگر ایسی اس کا انتظام بتاؤ. وہ آپ کہیں گے جی میرا چچا ہے تایا ہے وہاں رہتا ہے, اوکے کوئی مسئلہ نہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں اگر 1-2 سال, پتہ نہیں آپ یہ بات کہاں سے کہاں نہ میں لے جاؤں, جب آپ امپلیمنٹ کرنا شروع ہوتے ہیں تو لوگوں میں, آپ کو پتہ ہے کہ ہیلمٹ جو ان سے پہننے کی مہمیں کئی بار چلی موٹر سائیکلوں پہ. اب جب جرمانے شروع ہوئے تو اب کوئی ہے ایسا جو سے نہیں پہن رہا, اب پھر آپ کہہ دیں گے کہ بڑی مشہور ایک وہ کیا کہتے ہیں, ایک وہ ریل بڑی وائرل ہو رہی تھی جس میں وہ ایک بندہ, اس کا سر اتنا بڑا تھا کہ ہیلمٹ پورا نہیں آ رہا تھا, تو وہ بڑا پریشان تھا, تو وہ آئی تھنک اس کے لیے اسپیشل ہیلمٹ بنوایا گیا. میں یہ کہنا چاہوں گی, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پابندی کروانا, اچھا فرض کریں بیلٹ ہے, کوئی بھی نہیں لگاتا, ہم ایزی فیل کرتے ہیں, اب کیوں لگا رہے ہیں؟ تو بات یہ کہ ہمارے ہاں میں آ رہا ہے اور گھر میں چلان آ رہے, ای چلان, اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفاد کو اپنے, وہ بھی ہمارے مفاد کے لیے ہے, ہیلمٹ پہننا بھی, ہم بیلٹ لگانا, لیکن اس وقت ہم کہتے ہیں ہوتا رہے گا. یہ بھی ہمارے ذاتی مفاد میں ہے کہ ہم برف باری کیا سن کر برف باری میں تو نہ دوڑیں, لیکن اگر اس پر اگر اس کے باوجود کوئی کرے تو اس کو پیسوں سے, یعنی ہم اپنی جان کو ضائع سے ہونے سے نہیں ڈر رہے, ہم پیسے کے ضائع ہونے کے لیے پھر تیار ہوئے. تو اس کو امپلیمنٹ کرانا شروع کریں, 2 سال میں وہ ہوٹل بھی سیٹ ہو جائیں گے, وہ بندے بھی سیٹ ہو جائیں گے جنہیں بلا وجہ شوق چرا رہا ہے, ٹھیک ہے جائیں سر. تو یہ بات یہ ہے کہ یہ کرے کون؟ پھر میں اگر حکومت میں ہوں, تو میں حکومت میں ہوں, میں بھی کہوں گا بھی میں نے ووٹ لینے ہیں, ووٹ لینے کی صرف نظر کرنا, یہ جو صرف نظر کرنا یہی جرم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قوم کے لیڈرز اگر کسی جرم سے صرف نظر کر لیں یا جانے دو کہہ دیں, وہ ہی پھر برائی کا سبب ہوتا ہے. اور اگر امپلیمنٹ کرتے جائیں, ہمارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے, کیونکہ وہ ووٹ جو دل سے دیا جائے وہ آپ کو ہمیشہ لیڈر رکھتا ہے, اور لوگ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں ایسے لیڈر کو. اسی لیے تو وہ لیڈرز تو پھر یاد نہیں رہتے جو آپ اس طرح کر کے آپ نکالتے جاتے ہیں, جی کوئی بات نہیں. اور دیکھیں اب کام ہو رہا ہے تو کتنا لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں. وہی لوگ جو خلاف بولتے تھے وہ لوگ بھی میں نے دیکھا ہے کہ اچھے کام کے اوپر کہہ دیتے ہیں دیکھیں جی انہوں نے یہ اچھا کام کیا ہے, وہ اگر یا یہ چیز نہیں. میں آپ کو ذرا اس کو اور طرح لیتا ہوں. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ عادتاً ہی انہوں نے برائی کرنی ہوتی ہے. ویسے ہی جیسے فرض کو میں آپ کا مخالف ہوں تو آپ کے اچھی چیز کی اچھائی تو میرے سے برداشت نہیں ہوگی کہنا, لیکن میں اگر برائی کروں گا آپ کی عادتاً تو لوگ ہی میرے منہ پہ واپس کر دیں گے. یعنی وہ میں تو اپنی طرف سے برائی اس لیے کرتا ہوں کہ وہ مخالف ہو, وہ میرا مخالف ہو جائے گا, بھئی یہ کیسا بیوقوف آدمی ہے, صحیح بات کو بھی غلط کہہ رہا ہے. تو آپ کا کام ہے, لیڈر کا کام ہے کہ جو قوم اور ملک کے مفاد میں اسے کرتا چلا جائے. تو ایسا وقت آتا ہے کہ ہر کوئی پھر مثال دینے لے. پھر میں چڑوں نہ, فرض کریں میں اس کا مخالف ہوں, میں چڑوں نہ, لو جی یہ کیا کیا, بھائی یہ اس نے کیا, تم اس سے بہتر کر لو. جب یہ ہمارا ہیلدی کمپٹیشن ہمارے سیاستدانوں میں, ہمارے لیڈرز میں جب شروع ہو جائے گا, یقین کہ میں تو پھر کہتا ہوں کہ ہماری جو بھی گفتگو ہوتی ہے وہ تو کہ یہ ملک کیسے بڑا ہوگا, تو یہ ملک ایسے بڑا ہوگا کہ ہر شخص ہیلدی کمپٹیشن میں آگے بڑھے اور لوگ اس کی تعریف کریں. اپنے منہ میں اٹھ پڑنے سے تو نہیں کوئی ہوتا کہ ہم نے بھی یہ کیا تھا, سب سے پہلے ہم نے, او بھائی تم نے پہلے کیا تھا یا بعد میں, اب یہ ہو رہا ہے اسے آپ اپریشیٹ کرو بس, تو وہ نظر آ جائے گا, خود آ جائے گا. اور لگے رہو, کرتے رہو. ایک اب یہ نہیں کہ 4 سال 5 سال آپ کو 5 سال کی حکومت ہوتی ہے ملے اور آپ پچھلوں کو گالیاں دینے میں وقت گزار دیں. وہ شخص بہت گھٹیا اور غلط لیڈر ہے اس کا, جو صرف پچھلوں کو وہ یہ اچھا کرے تاکہ اگر آپ کو کوئی بعد میں گالی دے تو کوئی کہہ کہ آپ نے یہ کیا تھا, بجائے اس کے کہ میرے سے ہی سوال کرے بھی تم نے 5 سال میں خود کیا کیا, گالیاں دی. گالیاں دینے کے بعد ملک ڈوب جاتے ہیں, ملک ڈیفالٹ کی طرف چلے جاتے ہیں, اور کرنے والوں ملک آہستہ آہستہ سلو ڈیفالٹ میں ہیں تو سنبھل جاتے ہیں اور سملے ہوئے بڑھتے جاتے ہیں. اور جتنے قوم نے ترقی کی ہے وہ اصل میں آہستہ آہستہ کرتے رہنے سے کی ہے. آپ ملک کے قوم کے مفاد میں یہ جو آپ بظاہر تو یہ چھوٹی بات ہے نا, بات تو مری سے شروع ہوئی تھی. میں کہتا ہوں ہر چیز چھوٹی چیز پہ نظر رکھیں تو قومیں یوں بنتی ہیں, ڈسپلن بنتے ہیں.
ڈسپلن ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں تو ہمارے تو قائد نے یہ کہا, بس ہم نے کبھی نہیں, یہ معمولی بات نہیں ہے. وہ نہیں کہ ڈسپلن ہوتا کیا ہے. ڈسپلن تو بنیادی, یعنی یہ ساری جو اب تک ہم نے گفتگو کیا کہ یہ وہ ڈسپلن نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے نا. یہ جتنی اب تک ہم نے گفتگو کیا کہ پھنس گئے, کر گئے, ہوٹل میں کیا ہوگا, سڑکوں پہ کیا ہوگا, وہ ڈسپلن نہ ہونے کی وجہ سے. اگر ڈسپلن ایک ہماری ہیبٹ ہو جائے اور ہم اسے اس کے بعد اپنے آپ صحیح کریں کہ آپ تو باہر گئے, میں بھی دنیا کے کئی ممالک میں گیا, وہاں تو ہم بڑے شوق سے ہر جگہ کیو میں کھڑے ہو جاتے ہیں, اور یہاں ہماری چودراہٹ ہی نہیں ختم ہوتی. ہم گاڑی بھی کہیں گے بھی آگے لے آئیں, اس کے بعد چوکی ہوں گے, ہم کہیں گے کہ بھی وہ لائن کیا چیز ہے, میرے تو کام ابھی ہونا چاہیے. تو بس اس کے بعد ہم پھر ایک یہاں بے ہنگم ہونے کی وجہ سے ہم قوم نہیں بن پائے, اور ان کو وہاں جا کے ہم ایسے, اس کا مطلب کہ ہم غلام رہے ذہنی طور پہ, کہ ہم اپنا ڈیسیژن نہیں کر پائے, لیکن لوگ ہمیں غلامی میں, وہ غلامی کیا کیوں ہوا, یہ آپ کا اپنا ہوتا اگر آپ کرتے تو. یہ آپ اپنی قوم کے ڈسپلن پیدا کر رہے ہوتے, آپ اب دوسروں کے ڈسپلن پہ چل رہے ہو. اگر آپ یہ سمجھتے ہو, اب میں دوسری بات کہنے لگا ہوں, اگر آپ سمجھتے ہو کہ دوسرا اچھا ڈسپلن کر رہا ہے, اس کے اچھے فوائد ہیں, اپنے پہ بھی امپلیمنٹ کر لو. صحیح بات ہے, اپنے پہ کرنا ہی تو صحیح امپلیمنٹیشن ہے. جب آپ دوسروں آج کا ہمارا موضوع اپنا ہے, آج کی ہماری گفتگو ہے کہ ہم اب آج اپنا ہی دیکھیں. بس ہم خود کو کیسے یہ پکڑ کے نا, جی فلاں کو پکڑو, فلاں نے یہ نہیں کیا, وہاں بلیم گیم پلیز وہ نہیں ہونا چاہیے, وہ ختم ہو جانا چاہیے. آپ کے اپنے کیا, آپ کی اپنی کیسے آپ لوگ لائف گزاریں, کیسے آپ لوگ اس کا امپلیمنٹ کریں لاز کا, کیسے آپ پالیسیز کو جو ہے وہ اپلائی کر رہے ہیں, یہ بہت میٹر کرتا ہے. آپ کو انڈیویجول آپ کس طرح سے پاکستانی ہیں, آپ ایز اے پاکستانی کیسے بہیو کریں, اب یہ بہت میٹر کرتا ہے سب کے لیے. تو پروفیسر صاحب کوئی میسج دینا چاہتے ہیں اوور آل؟ ویسے تو آپ نے ماشاءاللہ ڈسکشن میں ہی اچھے خاصے لوگوں کو سمجھا دیا ہے, لیکن پھر بھی کوئی ایسا میسج دینا چاہتے ہیں جو ہماری ینگسٹرز کے لیے بھی بہت, کیونکہ ہماری ینگسٹرز بہت غور سے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, بہت اچھے سے سنتے ہیں. میں سمجھتا ہوں, اور ان کو میں یقین رکھیں, آپ نے یہ میرے منہ کی بات چھین لی, ہمارے ینگسٹر بہت اچھا کرنا چاہتے ہیں, بہت اچھا کر سکتے ہیں, اور بہت اچھا کر کے دکھایا ہے انہوں نے. صرف بات یہ ہے کہ وہ ہم جو بڑے کہلاتے ہیں, بزرگ کہلاتے ہیں, وہ تھوڑی سی مثال بھی پیدا کر دیں تو وہ اور نکھریں گے, اور آگے جائیں گے, اور وہ کہیں گے کہ, اور ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم بجائے اس کے کہ یہ کہتے رہیں کہ تسی یہ نہیں کر دے, انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے سے کہی گئی کوتاہی ہو گئی, مہربانی کر کے تم نہ یہ کرنا. جب میں یہ کہنے لگوں گا, ہم نے بھی تو یہ جو میں نے اب گفتگو کی, ہم نے بھی ایسے کیے ہوں گے نا, جس ایک قوم کا ایسا ہوتا ہے کو کہیں ڈسپلن نہ بھی کیا ہوگا, تو میں یہ اس چیز کو مان لوں, اگر بھئی میں نے یہ جو کیا تھا غلط کیا تھا, اگر ہم اچھی طرح ڈسپلن سے, پلاننگ سے یہ کرتے, تو اب میری جو قوم کی ینگسٹر ہیں, وہ اللہ نے انہیں سکلز دیے ہیں, ان سکلز کو دنیا بھر میں اس طرح استعمال کریں کہ ڈسپلن کے ساتھ وہ ان سے آگے نکل جائیں جو اور لوگ ڈسپلن میں نہیں ہیں. آپ آگے نکل جاؤ گے, وہ پیچھے رہ جائیں گے. اگر آپ ڈسپلن میں نہ رہے, آپ پیچھے رہ جاؤ گے, دوسرا کوئی اور نکل جائے گا, ہمارا کوئی مد مقابل ملک نکل جائے گا. بس یہی پیغام ہے. بالکل ایسے